بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 71 ہے، 71، اور آج کے درس کا عنوان ہے وحی لے کر آنے والا فرشتہ۔ روایت سماعت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان الحارث بن هشام سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، نسائی اور صحیح مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وحی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے۔ کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے۔ جب وحی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وحی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔ اس حدیث میں 6 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے وحی آتی ہے۔ دوسری بات، کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ تیسری بات، کبھی وحی گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے۔ چوتھی بات، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ پانچویں بات، وحی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے۔ چھٹویں بات، کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے پیش کی ہے بزرگان محترم کہ اس میں اس فرشتے کا ذکر ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لایا کرتا تھا، اور اس فرشتے کے آنے کی شکل و صورت بھی بتلائی گئی کہ کن کن شکلوں میں آتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے متعلق جو معلومات ہیں، اہم معلومات، ان معلومات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی اور ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔